السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں الفت عشق قسط نمبر 51 از قلم زینب راجپوت کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذلان واپس آؤ پلیز، بات تو سنو میری۔ علایا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے غصے اور ناراضگی سے بے چین سی ہوتی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ چاروں طرف پھیلے گھپ اندھیرے میں جہاں رات کے اس وقت سخت برف باری کے بعد خون جما دینے والی ٹھنڈ تھی، وہیں علایا بنا کوٹ پہنے جوتوں کے بغیر اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ قریب ہی ہوگا، مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی تھی۔ اذلان، عجیب سے سرد موسم میں وہ گہرے اندھیرے میں اسے آوازیں دیے ایک سمت پاؤں کے نشانات کو دیکھ چلتی جا رہی تھی۔ علایا نے ماتھے پر بل ڈالے ہانپتے اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹے سامنے دیکھا۔ اذلان اپنے پیچھے علایا کی آہٹ پر فوراً سے چونکتے مڑا تھا، مگر سامنے ہی اسے ننگے پاؤں اور بنا جیکٹ کے یوں ٹھٹھرا دینے والی ٹھنڈ میں دیکھ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ پاگل ہو تم، کیا کر رہی ہو باہر؟ علایا کو بازوؤں سے زور سے دبوچے وہ غصے سے چیختے سرخ چہرے سے پوچھنے لگا۔ علایا کے ہاتھ میں موجود منی ٹارچ اس کے یوں بے دردی سے کھینچنے پر نیچے جا گری۔ کیا ہو گیا؟ جانوروں کی طرح بہیو مت کرو تم اذلان۔ علایا کو برا لگا، ایک تو وہ اتنی ٹھنڈ میں 20 منٹ لگاتار چلتی اس لاڈ صاحب کو ڈھونڈنے اس کے پاس آئی تھی، اوپر سے اس کے تماشے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں جانوروں کی طرح بہیو کر رہا ہوں تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا ماہی؟ تم تو سرے سے مجھے اپنا شوہر ماننے سے بھی انکار کر چکی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے کہے الفاظ کیسے تکلیف کا باعث بنتے ہیں؟ اوہ واہ، ہینڈز آف ٹو یو مسٹر اذلان اشر الوی۔ اذلان کی بات کو کاٹتے وہ بیچ میں ہی اسے ٹوکتے تالی بجائے اسے داد دینے لگی۔ اذلان نے گھورتے اسے دیکھا، ماتھے پر ایک ساتھ نہ جانے کتنے بل نمودار ہوئے تھے، مگر وہ خاموش ساکت نظروں سے علایا کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے پر بات آئی تو کچھ دن کی نفرت برداشت نہیں ہو رہی، اور میرا کیا؟ ہاں، خود کی تکلیف یاد ہے تمہیں، مگر تم نے مجھے کب تکلیف دی تھی اذلان؟ یاد ہے کچھ؟ اس کے قریب پہنچتی وہ ہاتھ سے اس کے سینے پر دباؤ دیتی اسے پیچھے کرتے چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اذلان نے اپنی سیاہ سرخ ہوتی نظریں علایا کے چہرے پر گاڑے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ ضرور دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کے اندر کس قدر غبار تھا اذلان کو لے کر۔ تم نے تب توڑا مجھے جب میرے پاس تمہارے سوا کوئی دوست نہیں تھا، تم نے تب دھتکارا مجھے جب میری زندگی میں صرف تم تھے، تم نے صرف میرے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، میری روح پر بھی تماچا مارا تھا۔ اس تھپڑ کی گونج آج تک ان کانوں میں گونجتی ہے۔ تم نے کہا کہ میں تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہوں، تم نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس وقت میں کہاں جاؤں گی، تم سے ملنے آئی تھی نا میں، اتنی دور سے، ہاں، پھر بھی مجھے مار دیا، میرے اعتبار کو ایسا توڑا کہ آج تک میں کسی پر یقین نہیں کر پائی۔ تم نے مار دیا تھا مجھے آج سے بہت سال پہلے۔ میری تکلیف محسوس نہیں ہوئی تمہیں؟ آج اپنے پر بن آئی تو کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں تکلیف دی؟ اذلان کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے وہ اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اذلان جانتا تھا اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، جب بھی وہ خاموش علایا کی آنکھوں سے بہتے ان آنسوؤں کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ صرف آنسو نہیں، جانے کتنے سالوں کا غبار، درد اور تکلیف۔ تم نے مار دیا تھا مجھے آج سے بہت سال پہلے، میری تکلیف محسوس نہیں ہوئی تمہیں؟ آج اپنے پر بن آئی تو کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں تکلیف دی؟ اذلان کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے وہ اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے چیخ رہی تھی۔ اذلان جانتا تھا اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، جب بھی وہ خاموش علایا کی آنکھوں سے بہتے ان آنسوؤں کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ صرف آنسو نہیں، نہ جانے کتنے سالوں کا غبار، درد اور تکلیف ہے۔ علایا کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے، علایا کی سرخ آنکھوں، سردی کی شدت سے نیلے پڑتے کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھ علایا کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ علایا غصے، تیش، نفرت کے ملے جھولے تاثرات سے بھرتے خود کو اذلان کی گرفت سے نکالنے کی سعی کرتے اس کے سینے پر بری طرح سے مکے مار رہی تھی۔
دور رہو تم۔ علایا سردی سے ٹھٹھرتے اپنے سرد پڑتے ٹھنڈے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے لگی کہ اذلان نے ذرا سا جھکتے اسے کمر سے بری طرح سے دبوچتے اونچا کیا۔ چھوڑو مجھے، علایا غصے سے اذلان کے کندھوں پر مکے مارتے چلائی تھی، مگر اذلان نے اسے بے ساختہ ہی اپنے قریب کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ علایا کی کینچی کی طرح چلتی زبان ایک دم سے فریز ہوئی تھی، الفاظ جیسے گڈمڈ ہو گئے تھے، وہ کچھ بولنے سمجھنے کی کیفیت میں ہی نہیں تھی۔ اذلان کے اس بے ساختہ رد عمل نے علایا کی زبان پر قفل لگا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری غلطی بلکہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے دوستی کے رشتے کے مان کو توڑا۔ اس رشتے کا سب سے پہلا پہلو ہی اعتبار بھروسہ ہوتا ہے کہ جو میں تم پر نہیں کر سکا ماہی، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میں یہاں اتنی دور صرف تمہارے لیے آیا ہوں، تم سے معافی مانگنے، مگر آج تک اس لیے نہیں مانگی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس میں تم سے معافی مانگوں جب تمہیں یہ لگے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اور اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگی۔ اذلان یوں ہی علایا کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے اسے زمین سے اونچا کیے، کسی چھوٹی بچی کی طرح اپنی باہوں میں بھینچے ہوئے تھا۔ علایا کی ٹھنڈ بستہ سانسیں اذلان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں جبکہ وہ خود ہنوز آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اذلان نے پل بھر کو آنکھیں کھولے علایا کی بند آنکھوں کو دیکھا اور پھر گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ میں کالو پورے ہوش و حواس میں اپنی ماہی سے اپنی کی ہر زیادتی، ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرو گی، مگر میں یہ کوشش کرتا رہوں گا اور تعامل جاری رکھنا چاہتا ہوں، بشرطیہ کہ تم میرے ساتھ تعامل ایسے ہی رہو۔ تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ماہی، اتنے سال صرف یہ سوچ کر بڑا ہوا ہوں کہ ایک دن تم تک پہنچوں گا اور جب ملوں گا تو سب سے پہلے تم سے معافی مانگوں گا، مگر جب پہلی بار تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس وقت تمہاری آنکھوں میں میرے لیے سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں تھا، مگر اب میں اس نفرت کو الفت میں بدل دوں گا، تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اپنے لفظوں کا سحر علایا پر پھونکتا وہ اسے رفتہ رفتہ اپنے قریب تر کرتا چلا گیا۔ علایا نے خود پر قابو پاتے مگر اب میں اس نفرت کو الفت میں بدل دوں گا، تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اپنے لفظوں کا سحر علایا پر پھونکتا وہ اسے رفتہ رفتہ اپنے قریب تر کرتا چلا گیا۔ علایا نے خود پر قابو پاتے جھٹکے سے اذلان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کیا۔ اذلان ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ علایا خود کو اس کے حصار سے چھڑواتی واپسی کے لیے مڑی۔ اذلان نے ایک نظر برف میں دھسے اپنے پاؤں کو دیکھا اور پھر سامنے علایا کی جانب دیکھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ وہ سیکنڈ کے 20ویں حصے میں جیسے ہوش میں لوٹا علایا کی جانب بڑھا تھا۔ اذلان کی بار بار اونچی آواز میں پکارنے پر علایا، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی کہی باتوں میں الجھی تھی، وہ چونکتے ہوئے پیچھے کو مڑی۔ اذلان کو وحشت زدہ سا اپنی جانب بھاگتا دیکھ وہ حیران سی ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکا، اچانک سے فضا میں ٹھا کے دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ آگ کے تیز شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ مما مما! رمشا کے ہاتھ کو تھامے وہ بغور اپنی بھیگی سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں سے اپنی ماما کو دیکھتا بھیگے لہجے میں بولا۔ آواز میں صدیوں کی مسافت تھی، ایک ایسی تڑپ شرمندگی کہ اس کا لہجہ رند سا گیا تھا۔ امن کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس طرح اپنی ماما کو جگائے، انہیں بتائے کہ صرف وہ ہی نہیں اتنے سالوں سے تڑپی بلکہ امن خود بھی ان کی ممتا، ان کی چھاؤں کے لیے ترسا تھا۔ اس کی تو زندگی کا کل اثاثہ اس کی ماں کی محبت تھی جسے سینے میں دبائے وہ ساری دنیا سے لڑتا آیا تھا، بھلا وہ کب بھولا تھا انہیں۔ امن نے بے ساختہ لب بھینچے رمشا کے بے جان ہاتھ کو ہونٹوں سے چومتے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے اندر تک اترتا محسوس ہوا۔ امن نے نم آنکھوں سے رمشا کی لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں اس کی خوشبو سے ہی اسے پہچان چکی ہے۔ جبھی امن نے جھکتے ہوئے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے رمشا کی آنکھوں پر بوسہ دیا، وہ سر اٹھائے پیچھے ہوا تو نظر اپنی ماما کے بھیگے آنسوؤں سے تر چہرے پر پڑی۔ آپ بس ٹھیک ہو جائیں موم، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ رمشا کی پیشانی پر بوسہ دیے آج وہ جانے کتنے سالوں بعد اس سکون کو محسوس کر رہا تھا جس ممتا کے سائے کے لیے وہ ترستا آیا تھا۔ اس چھاؤں کے تلے آج جیسے سارے غم، ساری تکلیفوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔
وہ سب کچھ بھولے اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو جی رہا تھا جن کے ہونے کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر کسی کے نازک گرفت کو محسوس کرتا وہ خیال سے چونکتے اپنی شہد رنگ بھیگی آنکھوں سے گردن جن کے ہونے کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر کسی کے نازک گرفت کو محسوس کرتا وہ خیال سے چونکتے اپنی شہد رنگ بھیگی آنکھوں سے گردن گھمائے پیچھے دیکھنے لگا، جہاں حیا آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے اس کے ہم قدم کھڑی تھی۔ امن نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیے، اس نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط انگلیوں میں دبوچتے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ حیا لہراتی امن کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اب تو آپ کی بیٹی کو بھی قبول کر لیا ہے، اب تو معاف کر دے موم۔ رمشا کی جانب دیکھ وہ حیا کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ التجایا گویا ہوا۔ مان رمشا کا سانس اکھڑنے لگا، وہ تیز تیز سانس لیتی امن اور حیا کو ڈرنے پر مجبور کر گئی۔ حیا بھاگتے ڈاکٹر کو بلانے گئی، وہیں امن مسلسل اپنی موم کو آوازیں دے رہا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا جلدی سے اس اپارٹمنٹ میں پہنچا تھا جس کا ایڈریس اسے ویام دے کر گیا تھا۔ ایل تیزی سے گاڑی سے نکلتا کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا دل اور دماغ بری طرح سے منتشر تھے، نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں غضب کے سرخ ڈورے منڈلا رہے تھے۔ ڈول! ایل تیش سے مٹھیاں بھیجے اینا کے آوازیں دیتے اسے بلانے لگا۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ڈول تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ایل اندھا دھند بھاگتے آگے بڑھا تھا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا، مطلب ویام جان بوجھ کر اسے راستہ بتا کر گیا تھا۔ ایل بے تاثر پتھریلے تاثرات سے تیزی سے دوڑتا اندر داخل ہوا۔ اینا میری ڈول، بھائی آ گیا لینے، ڈول آواز دو، کہاں ہو تم؟ سارا اپارٹمنٹ دیکھنے پر بھی اسے اینا کہیں نہیں ملی تھی، مگر اپنی ڈول کی خوشبو میں محسوس کر چکا تھا کہ وہ یہیں کہیں تھی، اس کے آس پاس، مگر نظروں سے اوجھل۔ کتنا مان تھا اسے اس کے پکارنے پر وہ دوڑتی چلی آئے گی، اور شاید اینا آ بھی جاتی اگر وہ اپنے بھائی کی تڑپ، اس کی بے بسی کو سن پاتی، مگر اس وقت وہ خود ویام کے شکنجے میں تھی، بھلا کیسے اس دنیا کو ہوش ہوتا۔ وہ جنونی شخص اسے دنیا بھلائے اپنی دنیا میں لے جا چکا تھا، اب یہاں فقط خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جو کہ ایل کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ویام کے لکھے الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ ایل نے شدت تیش سے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کو بھینچ لیا، اور پھر ایک امید کے تحت وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ ایل نے ساکت نظروں سے چھت کے چاروں طرف دیکھا، سامنے بنے سوئمنگ پول کو دیکھ وہ بھاگتا ہوا اس جانب آیا۔ اینا ڈول! وہ مسلسل اینا کو اونچی آوازوں میں پکار رہا تھا۔ یوں ہی پول کی طرف جاتے اس کے پاؤں کے نیچے کچھ آیا۔ ایل ٹھٹک کے رکا اور اپنے پاؤں کو اٹھائے نیچے دیکھنے لگا، ماتھے پر بل ڈالے ایل نے جھکتے اس گھڑی کو اٹھایا جو کہ یقیناً ویام کی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظریں سامنے ویام کی پہنی اس ہڈ پر پڑی۔ وہ بھاگتا اس ہڈ پر پہنچا اور پھر ان شوز کو دیکھ وہ ایک حتمی فیصلہ لیتے ایک دم سے پول میں کود پڑا۔ پول کا پانی غیر معمولی حد تک ٹھنڈا تھا، اس قدر ٹھنڈا کہ ایل جیسا شخص جو کہ بچپن سے ہی ان سب کا عادی رہا تھا، اس کے اعصاب چٹکنے لگے، مگر اپنی ڈول کو ڈھونڈنے کے جنون میں وہ پاگلوں کی طرح اپنے سن وجود کے ساتھ پانی میں تیرتا، گہرائی میں جاتا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ بالآخر ناکام ہوتے وہ بے بس سا سرد لہو چھلکاتے چہرے سے پول سے باہر نکلا۔ تم جیت گئے ویام، مگر تمہاری سوچ ہے کہ تم مجھے میری ڈول سے ملنے سے روک سکتے ہو۔ تم نے چیلنج کیا تھا، مجھے اچھا لگا تمہارا چیلنج، اب میں تمہیں بتاؤں گا جب کسی کی روح پر ہاتھ ڈالا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مگر اتنی جلدی نہیں، ابھی تم اپنی جیت کا جشن مناؤ، پھر تمہاری نظروں کے سامنے ہی تمہاری بہن اپنی سن شائن کو میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور لے جاؤں گا۔ پھر دیکھتا ہوں کیسے اسے میری دنیا سے ڈھونڈتے ہو۔ اپنے ماتھے پر آئے ڈارک براؤن بالوں کو دونوں ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ اس بار چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تھا، حور میری جان، آپ کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ نینا محبت سے اپنی گود میں سر رکھے سہلاتے بہت ہمت سے پوچھ رہی تھی۔ حور نے اپنی سیاہ بے تاثر آنکھوں سے سر اٹھائے اپنی موم کو دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرائی، تو نینا نے مبہوت نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس وقت غم کی مکمل حسین مورت بنی نینا کو مبہوت کر گئی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ موم آپ ایسا کچھ مت سوچے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دروازے سے آتی وریام کی آواز کو سنتے حور نے مسکراتے نینا کو ٹالا تھا۔
तो मुझे क्यों लगता ہے کہ تم میں کچھ تبدیلی آئی ہے حور۔ نینا نے بغور حور کی حیرانگی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو حور نے نظریں چرائیں۔ موم، نہیں حور، مجھے تمہارے پاس سے کوئی اجنبی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کسی دوسرے وجود کی خوشبو۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ نینا نے اسے ٹوکتے اپنے دل میں چھپے اس وہم کو آشکار کیا جسے سنتی حور سناٹوں میں چلی گئی۔ اپنے سرخ ہوتے ہونٹوں کو بھینچے وہ بمشکل سے اپنے آنسوں کی کو نگلتی نینا کو دیکھنے لگی۔ تو اس کا مطلب میں کچھ دن اور دور رہتی تو آپ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتی؟ وہ جان بوجھ کر چہرے پر مصنوعی خفگی سجائے بولی تو نینا نے جھٹ سے اسے ٹوکا۔ نہیں میری جان، ایسا تو کچھ بھی نہیں حور۔ وریام حور کو پکارتا بمشکل سے دروازہ کھول اندر آیا تھا۔ نینا اور حور دونوں نے ہی مڑتے وریام کو دیکھا جو بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اپنے ڈیڈ کو دیکھ حور بے ساختہ ہی جگہ سے اٹھتے وریام کی جانب لپکی تھی۔ وریام نے اسے سینے میں بھینچتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ میری گڑیا، ڈیڈ کی پری روتے نہیں میری جان، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ حور کا رونا وریام کو بوکھلا سا گیا تھا۔ ایک حور کے آنسو ہی تو تھے جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ حور کا سنتے ہی وہ سیدھا ہاسپٹل سے گھر لوٹا تھا، مگر وریام نے دروازہ لاک کرتے اسے اچھی سزا دی تھی۔ اب وہ مشکل سے وہ لاک توڑتا اندر آیا تھا۔ کتنا تڑپا تھا وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ نہیں رو رہی ڈیڈ؟ وریام نے محبت سے حور کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اپنی پری کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اپنے ڈیڈ کی تڑپ کو دیکھ وہ فوراً سے مسکراتے بولی، کتنے لوگ تھے اس دنیا میں، سبھی تو اتنی محبت کرتے تھے، پھر وہ کیوں اتنی بدگمان ہو رہی تھی؟ میں اب کہیں نہیں جانے دوں گا اپنی پرنسس کو۔ وریام حور کو سینے سے لگائے مسلسل یہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا جسے سنتی حور سرد سانس فضا کے سپرد کیے آنکھیں موند گئی۔ فون پر ہوتی مسلسل تیز بیل کی آواز پر وہ مندی مندی آنکھیں کھولے سامنے پڑے اپنے فون کو اٹھائے بنا دیکھے کان سے لگا گیا۔ ہیلو، کون؟ میرت جو ابھی شاور لیے باہر نکلی تھی، تیمور کی آواز سنتے وہ نخوت سے سر گردن میں نفی میں ہلائے آگے بڑھی تھی۔ ہاں ڈارلنگ، سوری جان، رات کو ایک اہم کام تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا، مگر وعدہ ہے آج کے دن کو ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ تیمور کی بے باک گفتگو کو سنتے بالوں میں برش کرتا میرب کا ہاتھ بے ساختہ تھما تھا۔ وہ مرر سے تیمور کی پشت کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ آف کورس ڈارلنگ، روم میں بھی چلیں گے۔ تیمور کی بے باک گفتگو کو سنتی وہ آنکھیں میچتے اپنے غصے کو قابو کرنے لگی، جبکہ تیمور شاید اس بات سے انجان تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں اس روم میں، جبھی وہ اس قدر اونچی آواز میں نہایت بے باکی سے بول رہا تھا۔ میرب جو ایک اپنا غصہ اپنے بالوں پر نکال رہی تھی، ایک دم جھٹکے سے اپنے گھنگھریلے بالوں کو برش کھینچنے پر اس کی بے ساختہ ہی چیخ نکلی تھی، جسے سنتا تیمور ہوش کی دنیا میں لوٹے بھاگتا میرب تک پہنچا۔ میر یار، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو انہیں، وہ بڑبڑاتا میرب کی آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھتا بول اس کے ہاتھ سے برش لیتے سامنے ڈریسنگ پر رکھ گیا۔ پیچھے ہٹو تم۔ میرب نے غصے سے دانت پیستے اپنے دونوں ہاتھ تیمور کے سینے پر رکھے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ تیمور کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے۔ وہ لب دباتے اس چھوٹی شیرنی کو دیکھنے لگا جو غصے سے لال پیلی ہو چکی تھی۔ ریلیکس جانا، کام ڈاؤن۔ میرب کے رخسار پر گرتے آنسو کو دیکھو تڑپتے اس کے نزدیک ہوتے میرب کے آنسو صاف کرنے لگا کہ ایک دم سے میرب نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے تیمور کے جبڑے پر دے مارا۔ یہ سب کچھ غیر متوقع اور اچانک ہوا تھا کہ تیمور میرب کے نازک ہاتھ کا اتنا زبردست پنچ پڑنے پر جھٹکے سے سر کو جھٹکتے میرب کو دیکھنے لگا جو خونخوار تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تیمور آئی برو اچکائے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ آگے بڑھا تھا۔ کافی اچھا لگا مجھے تمہارا پنچ، مگر کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ ڈونٹ وری، میں جم جا رہا ہوں، آ جاؤ تیاری کرواتا ہوں۔ وہ مسکراتے میرب کو حیران کرتا ساتھ میں فری کی آفر بھی دے گیا۔ میرب نے منہ موڑتے اسے اگنور کیا جسے دیکھ وہ ہنستا میرب کے قریب ہوتا اس کے ہاتھوں کو بری طرح سے قابو کر گیا۔ تیمور نے اسے حصار میں قید کیے موڑتے بیڈ پر بٹھایا۔ چھوڑو مجھے تیمور، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ غصے سے بفری چیختے تیمور کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے تیمور گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکتے بیٹھا اور بغور میرب کے بھیگے نم سراپے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا جو اس وقت میرون کلر کی خوبصورت فراک زیبتن کیے ہوئی تھی۔
یہ کپڑے شاید مسز شیرازی دے کر گئی تھی۔ ہائے جانم، دل چاہتا ہے کہ تمہیں یوں ہی پہلو میں بٹھا کر تاعمر دیکھتا رہوں۔ میرب جو اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کے جتن کر رہی تھی، تیمور کی بے باک گفتگو سنتے اس کے ہاتھ تھم سے گئے تھے، مگر پھر تھوڑی دیر پہلے کی فون کال کو یاد کرتے وہ غصے سے دانت پیستے